الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اے ایمان والو، کوئی قوم اور گروہ دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور نہ ہی برے القاب سے پکارو۔ بہت برا نام وہ ایمان کے بعد کسی کو فاسق بنا دینا ہے، اور جو شخص توبہ نہ کرے یہی لوگ
ظالم اور حد سے بڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کی زندگی میں دوسری مخلوق کے مقابلہ میں جو اوصاف، خوبیاں اور امتیازات ہیں وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کے وقار، عزت اور مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو۔ اس عمل کے لیے مومن کی، مسلمان کی اس خواہش کے مطابق اس نیک تمنا کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے مستقل ہدایات دی ہیں جن کو اخلاق اور آداب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اس کے لیے اور اس کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر اور خیر کی شکل میں ہے، اس کی ہدایات دے دی گئی، اور ہر وہ عمل جو اس کی ذات اور اس کے ماحول کے لیے، اس کے ارد گرد لوگوں کے لیے شر اور فساد کا باعث بن سکتا ہے، اس سے اس کو روک دیا گیا اور متنبہ کر کے آگاہ کر دیا گیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، اسی میں تمہارا اور دوسروں کا بھلا ہے۔ ان آداب کی لمبی فہرست میں سے انسانی اعضاء کے حوالہ سے بالخصوص اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان انعامات میں سے ایک بڑا انعام اور فضل اللہ رب العزت کا انسان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا۔ یعنی انسان اپنی زبان کی حرکت کے ساتھ اپنے مدعا کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس زبان کو کام میں لا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اعضائے انسانی میں سے ایک بہت بڑا عضو، ایک حصہ ہے کہ جس کی حرکات و سکنات، جس کی تبدیلی کے ساتھ اس کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، فائدے کی شکل میں بھی اور نقصان کی شکل میں بھی۔ اگر زبان خیر میں، حق میں اور بھلائی میں استعمال ہوتی ہے تو یہ سارے فوائد دوسرے اعضاء کو بھی ملتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں اس کے نقصانات سے دوسرے اعضاء بھی محفوظ نہیں رہتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو واسطہ دیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّا بِكَ، اس لیے کہ ہم تیرے ہی پیچھے ہیں، تیری ہی وجہ سے ہماری عزت بھی ہے اور ہماری بے عزتی بھی ہو سکتی ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو صحیح رہی، یعنی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تیرے اندر استقامت رہا، تیرے اندر ٹھہراؤ اور اصل رہی جو مطلوب و مقصود ہے، تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر ٹیڑھ اور کجی تیرے اندر ہی آ گئی ہم بچ نہیں سکتے، پھر ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ یعنی یہ ابن آدم کے اعضاء ہر صبح کے وقت
درخواست کر کے زبان سے کہتے ہیں کہ تیرا استعمال درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کا پتہ چلتا ہے جب بندہ بولتا ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے اس وقت تک نہیں پتہ چلتا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد۔ یہ ایک حکایت کے اندر شیخ سعدی نے بھی یہ بات کہی کہ جب تک بندہ بولتا نہیں ہے، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، اس کے عیبوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کی خوبیاں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کام اس کے بولنے پر منحصر ہے۔ زبان کیسی ہے اس کی، اس سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اس سے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ قرآن و سنت میں اس طرح سکھایا گیا ہے کہ جس طرح یہ آزاد درخواست کرتے ہیں، پوری شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے حوالہ سے اتنا کچھ موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ اس معاملے میں لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے ہاں احترام بھی حاصل کرتا ہے اور بے عزت بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے بیشتر مقامات پر اس زبان کے حوالہ سے ہمیں جو تلقین کی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اب یہ معاملہ انفرادی سے یا شخصی حوالے سے بڑھ کر اجتماعی معاملہ اختیار کر چکا ہے، اور یقیناً وہ اجتماع اس وقت جو ہے وہ بنتا ہے جب اس زبان کا غلط استعمال کوئی ایسا بندہ کرتا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کے دم پر جو ہے وہ دم بھرتے ہیں، جس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے جان نچھاور کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی شخص جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو پھر اس کے پیروکار، اس کے پیچھے چلنے والے، وہ تو 2 قدم اس سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ جتنا معزز اور محترم ہوتا ہے اپنے عہدے کے اعتبار سے، اس کو عملی طور پر بھی اپنی عزت اور اپنا احترام وہ لوگوں کے سامنے بحال رکھنا چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے، اس کو داغدار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اپنے چاہنے والے بھی خواہ وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ برائی کی انتہا پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ لان تان کرنے میں اپنے رہبر کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ زبان کا زخم ہے دوسرے زخموں کے سوا، یعنی سب سے بڑا زخم جو ہے وہ زبان کا زخم ہوتا ہے۔ قتل کیجئے مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ فرمائیے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیے، آپ کی زبان کی وجہ سے جو زخم لگیں گے وہ کبھی مندمل نہیں ہوں گے۔ یعنی پہلے تولو پھر بولو، یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا سبق ہے کہ جو ہر اچھا معاشرہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے اس پر غور کر لیں کہ اس کے اثرات آپ پر اور دوسروں پر کیا ہوں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام انسان سے ہٹ کر مومن اور مسلمان کی شناخت اور پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے وہ دوسرے محفوظ ہوتے ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یہ انسان کا خون، اس کا مال، اس کا خون، یہ اس کی عزت بڑی محترم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی شرعی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو گزند اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اس سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مد مقابل اگر مسلمان ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے اجازت طلب کی، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا بئزاق العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آیا تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانبسط علیہ،
حضور بڑے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے اسے ملے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا وہ برا بندہ ہے، لیکن آپ نے ملنے کے اندر جو ہے وہ ہنس مکھ چہرہ اختیار کیا، پھر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ مسکرا کر جو ہے وہ بات کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متا عاہدتنی فحاشن، عائشہ مجھے تو نے کب جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے فحش گو پایا ہے؟ میری زبان سے کب کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ وہ جس طرح کا بھی بندہ ہے میں نے وہ حقیقت حال بتائی ہے، لیکن جب معاملہ اس کے ساتھ ہے وہ خود برا ہے، ہم بھی برے ہو جائیں اس کے ساتھ، ہم بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں تو پھر ہمارے اور اس کے اندر فرق کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن کبھی لان تان نہیں کرتا حد سے زیادہ، کسی پر لان تان کی اجازت بھی ہو تو وہ اس کو وتیرہ نہیں بناتا، ولا باللعان تان نہیں کرتا، تان و تشنیع سے اجتناب کرتا ہے، لعنت سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، فحش گوئی نہیں کرتا، فاحش نہیں ہوتا، ولا البذیء، کیا لفظ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا مومن کبھی ایمان کی حالت کے اندر زبان دراز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا اس کی زبان دراز ہو، وہ بالکل ہی پرواہ نہ کرے کہ میرا مخاطب جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، میری زبان سے یہ جو غیر محتاط الفاظ نکل رہے ہیں میں اس کے حوالہ سے خود بھی پہچانا جاؤں گا، دوسرے میرے بارے میں کیا کہیں گے، نہ میری عزت رہے گی، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا شخص کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ بے عزت کر دیں گے، ان کو جو ہے اپنی تسکین کی خاطر ان کو برا بلا کہہ دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں نے سورہ حجرات کی پڑھی ہے یہ القاب، یہ آداب کی صورت ہے، بہت کچھ سکھایا اس میں۔ اور اس سے اگلی سورت سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی اعمال کے حوالے سے پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ بندہ ابھی زبان سے بات مکمل نہیں کر پاتا کہ اس کے لکھنے کے لیے فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلا۔ تو اس میں فرمایا استہزاء نہ کرو، کسی کا مذاق اور حقارت کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، بحسب امرئ من الشر، کسی بندے کے برے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا بالکل ہرگز حقارت کے ساتھ مذاق کر کے کسی کا عیب ظاہر کر کے آپ خود بھی ہنستے ہیں دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی جس طرح کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جب کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہی مر رہا ہے، فرمایا تو نے اپنے آپ پر اپنی شہرت کو خود ہی کاٹ دیا ہے، اس کے بدلہ کے اندر تو بھی بچنے والا نہیں ہے۔ تو زبان سے کسی کو برا بھلا کہنے والا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس عیب جوئی کے بعد اتنا ہی کافی تھا، لیکن خاص طور پر کہا ناموں کو بگاڑ کر کسی کو پکارنا، لا تنابزوا بالالقاب، ایمان والوں ایک طرف تم نیک اور پارسا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے نام بگاڑتے ہیں۔ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بری ترین چیز یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں وہ کچھ کہیں جو وہ ہے نہیں، اور اگر وہ ہے بھی تو آپ لاپرواہی کے ساتھ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی تعریف کی، غیبت بتائی، فرمایا ذکر کا اخاہ بما یکرہ، وہ چیز جو اس کو پسند نہیں آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، اللہ کے رسول نے کہا غیبت تو ہوتی ہے نہ موجود ہو، لیکن اگر غیبت ہوتی ہے اگر کوئی چیز موجود ہو، لیکن اگر موجود نہیں ہے اور پھر آپ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں اپنی تسکین کی خاطر برے الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں، فقط بہتہ ہو، پھر تو نے الزام لگایا ہے، قذف کیا ہے، تو نے کسی کی عزت کو تار تار کر کے الزام لگا کر اس کو بے عزت کر کے جو جہاں تک تو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیا تو اس سے خود بچ سکتا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
اور فرمایا سباب المسلمی فسوقن، یہ تو گالی دینا، برا بھلا کرنا، سباب کا معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا، یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے بندے کو۔ اس لیے فرمایا اس زبان کی حفاظت کے حوالہ سے یاد رکھو، کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اسے بلا وجہ جو ہے وہ فاسق فاجر نہ کہنا شروع کر دو، کسی کو کافر کہنا نہ شروع کر دو۔ اگر وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو تو وہ الزام لوٹ کر تمہارے اوپر ضرور آئے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے تم ضرور ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا اور اس میں احتیاط برتنا، یہ معاشرتی آداب میں سے ایک ایسا ادب سکھایا ہے قرآن و سنت نے کہ جس کی وجہ سے انسان اور مومن اور مسلمان جو ہے اس کا نکھار ہوتا ہے، اس کا امتیاز قائم رہتا ہے کہ یہ پابندی اختیار کرنے والا ہے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، اپنے جی کو اچھا بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جن کو ہم برا سمجھتے ہیں ہماری ترجمانی جن الفاظ کے ساتھ اس نے کی ہے ہم اس پر واہ واہ کہتے ہیں، کیا بات ہے جی، ہمارے لیڈر نے کیا بات کہہ دی ہے، اور اس پر جو ہے وہ تالیاں، سارا مجمع اٹھ جاتا ہے۔ جب تک کہ کسی دوسرے کی بے عزتی نہ کی جائے ہمارا اجتماع مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے رہبر ہیں، کیا دے رہے ہیں ہم اپنی قوم کو، اور پھر ہم کہتے رہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہماری قوم وہ پسپا ہو رہی ہے، اس کے اندر فلاں خرابیاں آ رہی ہیں، یعنی جو تربیت ہم کر رہے ہیں توقع یہ رکھیں کہ نتیجہ اس کے الٹ نکلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی؟ یہ کیا شناخت ہے جو ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں بڑوں کا جو ہے وہ احترام ہے، عزت ہے، ان کو اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ چیز جو اس کو اچھی نہیں لگتی، جس سے اس کی بے عزتی کا کوئی پہلو نکلتا ہو، ہرگز وہ زبان پر الفاظ لانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی عزت کو برقرار رکھ کر بحال کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ بندہ مومن مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ذریعے وہ ایسا تاثر دے کہ جس کے ساتھ دوسرے اس کے بارے میں یہ سمجھیں اور خیال کریں کہ یہ جن ہدایات پر عمل کرنے والا ہے، جس کو ماننے والا ہے، اس کے تقاضوں کو اس شخص نے پورا کیا ہے، یہ اس کے ایمان اور اسلام کے اندر اب کوئی شک نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کافروں بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو قادیانی ایک عامی شخص کو نبی بنا کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان کی پہچان ہی یہ ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے میں پھر کسی وقت بیان کروں گا، یا آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے یعنی وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ اخلاقی اعتبار سے ہم جس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافر یہ بات کہتے ہیں، اور بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں کا رہبر ہو، اور پھر یہ قرآن کی آیت جس میں نہیں ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور تنابز جو ہے یہ نہ کرو۔ نبض کیا ہے؟ یعنی آپ وہ تیر مار دیتے ہیں کہ جس تیر کی واپسی وہ ہرگز نہیں ہوتی، یعنی وہ زخم کبھی منتقل نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان یاد رکھتا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ جو عداوت، یہ جو تلخی، یہ جو حد سے انسان پر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس زبان کے غلط استعمال کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ جواب نہیں آئے گا، اس نے آغاز کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المستبان ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، یہ دو گالیاں دینے والے جو ہیں ان کا گناہ دونوں کا ایک ہی شخص پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ جس نے اس گالی کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ دو گالیاں دینے والے ہیں مگر دوسرے کی گالی بھی اسی کو پہنچ رہی ہے۔ فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم آدمی جس کے پاس سوائے جواب دینے کے وہ کیا کرے، کوئی چارہ نہیں ہے، وہ حد سے تجاوز نہ کر دے، وہ بھی دو گالیاں دینا نہ شروع کر دے، ایک گالی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں نہیں، آغاز کرنے والے ہی کے کھاتے میں پڑتی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بے شمار احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میز من لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ. دو چیزیں ہیں انسانی جسم کے اندر، ایک شہوت کی اور خواہش کی تکمیل کا ذریعہ اگر کوئی بندہ اس کی ضمانت دیتا ہے، دوسرا یہ زبان، یہ جبڑوں کے درمیان کا یہ عزم، یہ حصہ جس کے لیے دوسرے اعضاء بھی درخواست گزار ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان کی ضمانت دے دے، عزمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنتی ہونے کی بشارت اور ضمانت دیتا ہوں. اس لیے میرے بھائیو، خدا را اپنی اصلاح کیجئے، معاشرے کے اندر محبت اور پیار کو پروان چڑھائیے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ روزانہ کا معمول، اور اس کے نتیجہ کے اندر وہ تلخیاں اور وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ دشمنیاں، یعنی اختلاف افتراق کا سبب بن جائے، اور پھر صوبوں کی جو ہے وہ سوچ اور ہو جائے، یہ علاقائی سوچ جو ہے وہ بن جائے، وہ سمجھے کہ یہ علاقے کی وجہ سے برا بلا کہا جاتا ہے، یہ خاندانی اعتبار سے مجھے برا بلا کہنے والا فلاں بندہ ہے. تو آپ اندازہ کریں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر کے معاشرے کے اندر انتشار کو عام کر دیتی ہیں. پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. پھر آدمی ہاتھ ملے بغیر جو ہے وہ کہتا اب میں کیا کروں، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نقصانات اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. خدا را ہم اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ مالک ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور پھر اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سنتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں، تو کم از کم اس میں ان کا حصہ نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اطاعت وہ فرما برداری میں ہوتی ہے، برے کاموں میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کرنی. اللہ رسول کے احکام کے مقابلہ کے اندر اگر تمہارا کوئی بڑا وہ کوئی بری بات جو ہے اس کی ترغیب دیتا ہے، تمہیں ابھارتا ہے، تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، خواہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.